طالبان بڑی نہر کے ذریعے افغانستان کے خشک میدانوں میں پانی لا رہے ہیں۔ اوکشا افغانستان۔ صبح کا سورج ابھی بھی سوکھے ہوئے گندم کے کھیتوں پر طلوع ہو رہا تھا اور گاؤں والے پہلے ہی پانی کے بغیر ایک اور دن کی فکر کر رہے تھے۔ گاؤں کے کنویں میں بارش کا پانی 30 دن میں ختم ہو جائے گا، ایک کسان نے گھبرا کر کہا۔ زمینی پانی کے پمپوں نے کچھ نہیں دیا، ایک اور شکایت کی۔ ایک تہائی نے کہا کہ نہریں جو دہائیوں پہلے ہندوکش سے پگھلی ہوئی برف سے بھری ہوئی تھیں اب موسم بہار تک سوکھ جاتی ہیں۔ گاؤں کے سردار محمد اشفاق نے ہاتھ اوپر کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہر کوئی مزید 2 سال روک سکتا ہے تو کھدائی کرنے والے اور انجینئرز، جن میں سے سینکڑوں پہلے ہی افق پر کام کر رہے ہیں، پہنچ جائیں گے۔ اشفاق نے کہا اگر ہمارے پاس وہ پانی ہوتا تو سب کچھ حل ہو جائے گا۔ افغانستان پر قبضے کے 2 سال بعد طالبان اپنے پہلے بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے 115 میل لمبی کوش ٹیپا کینال کی نگرانی کر رہے ہیں، جو دریائے امور دریا کے 20% پانی کو شمالی افغانستان کے خشک میدانی علاقوں میں موڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ نہر صوبہ جوزجان کے اشفاق جیسے دیہات کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح یہاں کے باشندے خوراک کی بڑھتی ہوئی قلت، 4 دہائیوں سے جاری جنگ، شدید خشک سالی کے مسلسل 3 سالوں اور بدلتی ہوئی آب و ہوا کے سنگم سے دوچار ہیں، جس نے بارش کے انداز کو تباہ کر دیا ہے۔ گزشتہ 70 سالوں میں پورے افغانستان میں اوسط درجہ حرارت میں 1.8 ڈگری سیلسیس یعنی 3.2 ڈگری فارنہائٹ یا عالمی اوسط سے 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ایک بار جب نہر مکمل ہو جائے گی، عارضی طور پر اب سے 2 سال بعد یہ 5,50,000 ہیکٹر یعنی 2100 مربع میل سے زیادہ صحرا کو سیراب کر سکتی ہے۔ مؤثر طریقے سے افغانستان کی قابل کاشت اراضی کو 1/3 تک بڑھا سکتی ہے اور یہاں تک کہ ملک کو پہلی بار خوراک کی پیداوار میں خود کفیل بنا سکتی ہے۔ افغان حکام اور محققین کے مطابق 1980 کی دہائی کے بعد سے اس کا اثر ملک کے ہر گھر پر پڑ سکتا ہے۔ سرکاری زیر ملکیت نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں پروجیکٹ کے ہیڈ انجینئر زبیب اللہ مری نے کہا، لیکن بین الاقوامی طور پر الگ تھلگ طالبان کے لیے یہ نہر ان کے حکومت کرنے کی صلاحیت کا ایک اہم امتحان ہے۔ نہر کے منصوبے کا ابتدائی طور پر 1970 کی دہائی میں پہلے افغان صدر محمد داؤد خان کے دور میں تصور کیا گیا تھا اور آخر کار اشرف غنی کے دور میں 2021 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب اگست 2021 میں طالبان نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اسے یہ منصوبہ وراثت میں ملا اور اس کی تعمیر کے لیے تیزی سے تقریباً $100 ملین کی منظوری دے دی، جو کہ افغانستان کی سالانہ ٹیکس آمدن کا تقریباً 1/4 ہے۔ تقریباً 6000 کارکنان اب 24 گھنٹے کھدائی کرنے والے اور ہیوی ڈیوٹی ٹرک چلا رہے ہیں۔ 100 میٹر یعنی 328 فٹ چوڑی کھائی کو تراشنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کیلیفورنیا ایکویڈکٹ سے بھی زیادہ ہے۔ طالبان رہنما نے ان کی شبیہ کو جلانے کے لیے ایک آلے کے طور پر نہر پر قبضہ کر الحمدللہ کام منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ عبدالغنی نائب وزیر اعظم اور ایک سینئر طالبان رہنما نے مارچ میں سائٹ کے متعدد دوروں میں سے ایک کے دوران کہا، اس منصوبے کو کسی بھی قیمت پر مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے صفحے پر کہا، جو کبھی کبھی تعمیر کی فضائی فوٹیج، کام کا سروے کرنے والے طالبان اہلکاروں کی تصاویر اور فاتحانہ موسیقی شیئر کرتا ہے۔ کوش ٹیپا طالبان کو ایک اچھا بیانیہ فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو مکمل طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اور افغانوں کی طرف سے مکمل طور پر فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں، جن کی کوئی غیر ملکی حمایت نہیں ہے۔ ہم وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو پچھلی حکومت مغربی حمایت سے نہیں کر سکتی تھی، محمد فیضی نے کہا۔ سابق افغان حکومت کے دوران سابق وزیر خارجہ جو پانی اور سرحدی امور کی نگرانی کے ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا، حکام کا کہنا ہے کہ یہ نہر بین الاقوامی امداد سے نہیں بلکہ افغانستان کی ملکی کوئلوں کی کانوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بنائی جائے گی اور اس کی مالی اعانت بھی ہوگی۔ لیکن بیرون ملک مقیم افغان ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کو نہ صرف میگا کینال کی تعمیر میں بلکہ اسے چلانے میں بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اخراجات کو بچانے کے لیے نہر کے بستر کو سیمنٹ سے بند نہیں کیا گیا اور کچھ حصوں کے ساتھ نمکین زمینی پانی پہلے ہی نہر میں داخل ہو چکا ہے، جس سے آبپاشی کے لیے میٹھے پانی کو داغدار کر دیا گیا ہے۔ جرمنی میں فیڈرل واٹر
ویس انجینئرنگ اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے آبی وسائل کے انجینئر اور محقق نجیب اللہ سدید نے کہا کہ فیزیبلٹی اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ 22% پانی کچھ حصوں کے ساتھ بہنے سے ضائع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلچھٹ انٹیک میکانزم کو بھی روک سکتا ہے جہاں نہر آمو دریا میں شامل ہوتی ہے، جس کے لیے ممکنہ طور پر مہنگی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساتھ جو پہلے افغان وزارت پانی میں ملازمین کو تربیت دے چکے ہیں نے کہا کہ اس نے افغانستان میں پروجیکٹ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں تاکہ انہیں اپنے کمپیوٹر کے ماڈل دکھائے جا سکیں، لیکن زیادہ تر خالی رائے حاصل کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ کینال اتھارٹی کے پاس خصوصی مہارت کے حامل ملازمین ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو ڈیزائن کے ساتھ 100% یقین رکھنے کی ضرورت ہے، بے ترتیب انجینئرنگ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ افغانستان آمو دریا سے کتنا پانی نکالے گا؟ پہلے ہی پڑوسی ممالک ازبکستان اور ترکمانستان نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ آمو دریا سے کم بہاؤ ان کے منافع بخش کپاس کے کھیتوں کو متاثر کرے گا۔ ازبک آبی وسائل کے وزیر شوکت خامرائف نے جون میں کہا تھا کہ ازبک خدشات سے آگاہ کرنے کے لیے ایک وفد کابل بھیجا جائے گا۔ سابق سفارتکار فیض نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ طالبان کے پاس پانی پر بات چیت کرنے کے لیے سفارتی اور تکنیکی مہارت کی کمی ہے، جو کہ وسط ایشیا میں رگڑ کے سب سے زیادہ آتش گیر مقامات میں سے ایک ہے، جو ایک بڑھتا ہوا خشک خطہ ہے۔ فیضی نے کہا کہ افغانستان اندرونی تنازعات میں گھرا ہوا ہے، طویل عرصے سے سرحدی آبی وسائل پر اپنے دعوے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جبکہ ایران، ازبکستان اور ترکمانستان سمیت اس کے پڑوسیوں نے اپنے منصفانہ حصہ سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ اگرچہ 4 وسطی ایشیائی سوویت جمہوریہ نے 1987 میں آمو دریا کا پانی مختص کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن اس معاہدے نے افغانستان کو ختم کر دیا تھا۔ فیضی نے کہا کہ اگر نئی شمالی نہر کا مناسب طریقے سے انتظام نہ کیا گیا، بارہماسی تنازع کی طرح تنازع کا باعث بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ایرانی باشندے افغان مہاجرین پر حملے کرتے ہیں، اور ایرانی حکام نے افغانستان پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ مئی میں فائرنگ کے تبادلے میں 3 سرحدی محافظوں، 2 ایرانی اور 1 افغانی کے مارے جانے کے بعد ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ایرانیوں کے پانی کے حقوق کی حمایت کے لیے علاقے کا سفر کیا۔ ایک بیان میں افغان وزارت خارجہ کے ایک ترجمان عبدالقہار بلخی نے تسلیم کیا کہ طالبان کی نہر کے انتظام اور پانی کے تنازعات پر قابو پانے کی صلاحیت کے بارے میں سوالات تھے، لیکن کہا کہ انہیں حل کیا جائے گا۔ بلخی نے کہا کہ امارات اسلامیہ افغانستان پانی کے انتظام کے تجربہ کار ماہرین کو برقرار رکھتی ہے اور موجودہ معاہدوں کے مطابق پڑوسیوں کے پانی کے حقوق کے لیے پرعزم ہے۔ چونکہ موسمیاتی تبدیلیوں نے مسلسل خشک سالی اور پانی کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے افغانستان اور خطے کو غیر متناسب طور پر نقصان پہنچایا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ کاربن خارج کرنے والے بڑے ممالک اس بحران سے نمٹنے کے لیے قیادت کریں۔ آج تعمیراتی کام تقریباً 100 میل تک بڑھ چکا ہے، جو افغانستان کے اس حصے میں گہرائی تک پہنچ گیا ہے، جو محققین کا کہنا ہے کہ پچھلی صدی کے دوران تیزی سے ویران ہو گیا۔ آمو دریا میں ایک موڑ کے آگے کارکن اب بھی نہر کے پانی کے لیے زمین میں ڈھیر لگا رہے ہیں۔ پہلا 30 میل کا حصہ پہلے ہی زمینی پانی سے بھرا ہوا ہے، اور کارکن ریت کے بلند ٹیلوں کے ساتھ درجہ بندی کے کنارے کے ساتھ درختوں کے پودے اگانے کا تجربہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نہر خشک ہو جاتی ہے، سورج سے اڑتا ہوا خطہ زندگی سے خالی نظر آتا ہے، سوائے جھاڑیوں اور تعمیراتی کارکنوں کے جو ریت اور چٹان کی تہوں کے درمیان محنت کرتے ہیں جو آسمان میں گھل مل جاتی ہے۔ 100 میل کے نشان سے آگے نہر باقی ہے، لیکن ایک منصوبہ گاؤں کے سردار اشفاق نے کہا کہ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ آکچہ بازار کے قریب سے گزرے گا، تقریباً 1 کلومیٹر دور، اور سروے کرنے والے پہلے ہی آ چکے تھے۔ لیکن گاؤں کے دوسرے لوگ اس منصوبے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، وہ صرف یہ جانتے تھے کہ 2 نسلوں میں ان کی زمین اور ان کے دریا کیسے بدلے ہیں اور انہیں اس کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ وسطی افغانستان سے آنے والا دریا کا پانی جو اگست تک بہتا تھا اب مارچ تک خشک ہو جاتا ہے۔ خشک سالی ہر 2 سال میں نہیں بلکہ دہائی میں ایک بار آتی تھی۔ 62 سالہ عزیز اللہ ولی زادہ نے کہا کہ گندم کی فصلیں بھی ناکام ہو گئیں جب انہوں نے اپنی انگلیوں میں اسے ایسے ٹکڑوں کو گرا دیا جو اناج پیدا کرنے کے لیے بہت خشک تھے۔ شمالی خشک سالی 3 سال پہلے شروع ہوئی اور اس کی آمدنی کم ہونے لگی۔
دوسرے دیہاتیوں کی طرح ولی زادہ نے خوراک خریدنے کے لیے پیسے کمانے کے لیے اپنے مویشی بیچ دیے اور ایک آخری کمزور گائے کو اپنے پاس رکھا، یہاں تک کہ دریا بھی مر رہے ہیں۔ ولی زادہ نے کہا